تو اچھا ہوتا، مگر انہوں نے ادھر کی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ بھی خالی نکالا۔ ادھر سے یہ بھی ایک کلا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال مجھ سے بنگلہ نہیں آتی ہے جو میں آپ کو بنگلہ میں سمجھا سکوں، میں تو اردو ہی بولوں گا، ہندی بولوں گا۔ آپ کی بستی میں ہماری پہلی حاضری ہے، ماشاءاللہ۔ سنا تو تقریباً 11-12 سال پہلے بھی تھا، یہ پتہ نہیں تھا اس بستی کا بھی نام سنا نہیں سنا تھا، صرف بنگال کا۔ کب؟ جب کرناٹک میں ایک جگہ ہے کیار نگر، جہاں پر حضرت علامہ مولانا سید رمضان صاحب، بہت بڑی مسجد، وہاں کے خطیب و امام تھے، مدرسے کے مدرس، اتنا شاندار دین کا کام کرتے تھے۔ تو یہ خادم اس وقت رمضان المبارک میں قرآن پاک سنانے گیا تھا، تقریباً 11 سال ہوئے ہوں گے تب سے ہماری ان کی ملاقات ہے، لیکن ان کی بستی آج دیکھو۔ اور یہ ذکر کیا کرتے تھے بزرگ ولی کامل حضور الشاہ سیدنا علی چشتی صاحب کا ذکر آتا تھا، اور میں نے تاریخ بھی پڑھی تو ذکر آتا ہے، یہ وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جو محتاج تعارف نہیں۔ ایک بات ذہن نشی کر لیں اور میری گفتگو سنیں، میں بڑے آسان انداز میں بولنے کی کوشش کروں گا، پتہ نہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ ولیوں کی شان میں، چاہے وہ صوفی صاحب قبلہ ہوں، سید بشیر الدین صاحب قبلہ ہوں، یا آل رسول سید علی شاہ چشتی ہوں، ولیوں کا ذکر کرنے سے ان کی شان نہیں بڑھتی، ان کی شان تو اللہ نے بڑھائی ہے، تبھی تو ولی ہوئے۔ بے شک اگر کوئی بھی ان کا ذکر نہ کرے ہم میں سے، تب بھی ان کی شان نہیں گھٹ سکتی، اور سب کے سب ذکر کریں تب بھی شان نہیں بڑھ سکتی۔ ہاں اتنا ہے پیارو، ولی کا ذکر کرنے سے ہماری قسمت چمکتی ہے، بے شک ہماری خود کی شان بڑھتی ہے، ہم خود آگے ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھا کریں، ذہن میں رکھیں اس بات کو۔ اور ولیوں کی وہ شان ہوتی ہے، کچھ لوگ ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بھلے ان کے پاس علم ہو لیکن نور سے وہ لوگ کورے ہوتے ہیں۔ نور نہیں ہوتا ہے کہ ولی محتاج ہوتے ہیں، دے نہیں سکتے۔ تو میں ایسی آج چند مثالیں دوں گا، پھر آپ کی طرف گفتگو کروں گا۔ منبر رسول پر بڑے بڑے علماء، سید زاہد الرحمان صاحب اور حضور الشاہ سیدنا ولی کامل علی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے خادم، مجھے نام یاد نہیں ہے، اور شورا حضرات یہاں پر جلوہ گر ہیں، ان سب کے نام یاد نہیں ہیں، مگر اپنے نانا کا فرمان ضرور یاد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب میں شروع ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بات کہوں گا وہ ثابت کر کے جاؤں گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، نظرۃ الی العالم احب الی من غبادۃ سنۃ۔ آقا فرماتے ہیں اگر کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، خالی دیکھنا، نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ دیکھنا احب الی من غبادۃ سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔
اب آپ لوگ کتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں؟ آج میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ الحمدللہ بولو۔ اللہ کے رسول کا ایک فرمان اور سنو، آقا فرماتے خمس من العبادة قلة الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم۔ نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ نمبر 1 کم کھانا عبادت۔ اب جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ سمجھ لیں، میں اشارے کروں گا۔ نبی فرماتے قلت طعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ اب یہ لوگ وہ ہیں، ان کے نام مجھے معلوم نہیں ہے مگر آقا کا فرمان ضرور معلوم۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی عالم ربانی کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، تسبیح نہ پڑھے، مرہ کا لفظ آیا ہے، خالی گزر جائے، نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت سے اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ارے یار پیارو، تمہارے یہاں تو کئی ولی ہیں یار، تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو، کئی ولی ہیں تمہارے یہاں۔ اللہ اگر ادھر اٹک جائے تو ادھر چلو، ادھر اٹک جائے تو بڑی سرکار میں چلو، نماز مسجد میں پڑھو، سلامیہ کے اپنے دکھ بھرے انداز میں چادر پھیلا دو، ادھر سے خالی ادھر سے بھری ہوئی۔ اب ذرا سنو، مجھے خواجہ علی چشتی اللہ اللہ سنو، ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اگر پکارو تو یہ اللہ والے مدد کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ تاریخی ایک ورد اٹھا رہا ہوں، ذرا توجہ دینا۔ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی علائے عطائے رسول، اولاد رسول، ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اللہ اللہ سینے سے لگایا اور کہا بیٹا چلو تم دلی چلو، دلی پہنچو، تمہارا حصہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دلی گئے، وہاں کا بادشاہ جس کا نام شہاب الدین تھا، اللہ اللہ اتنا بڑا بادشاہ جس کے ملنے کے لیے لوگ تاریخ لیا کرتے تھے، مگر یہ اللہ والا، یہ فقیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس چشتی سلسلے کی سنا رہا ہوں جن کی کڑی تمہارے یہاں ہے۔ اللہ اللہ سنو پیارو سنو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں جاتا ہے، سر جھکاتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھواتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے دعائیں کراتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے، اس کی ڈولی تھی اس وقت گاڑی وغیرہ نہیں، ماروتی وغیرہ نہیں، اب ڈولیاں چلا کرتی تھی۔ شمس الدین بادشاہ نے وہ ڈولی
والی ڈولی میں دنیا کا بادشاہ جس کو دلی کا بادشاہ کہتے ہیں، اور اوپر والی ڈولی میں غریب نواز کا مرید تھا، جہاں اس کے سر کا یعنی تاج کا درہ ہوتا تھا، وہیں اللہ والے کے تلووں کا سہارا ہوتا تھا۔ اللہ اللہ سنو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اب جب چلے تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ مخالف ہوتے تھے، ہر دور میں ہوتے، آج بھی ہوں گے۔ یار ان کا عرس ہو رہا ہے، کسی کے پیٹ میں آگ لگ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے علماء کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے، دوسرے کے پیٹ میں آگ لگتی ہوگی۔ حاسدین ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، میرے نبی کے زمانے میں بھی تھے۔ اب جو بناوٹی فقیر تھے وہ چڑنے لگے، جلنے لگے، انہوں نے کہا ارے یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جس نے غریب نواز کا صدقہ لیا، غریب نواز کا جھوٹا کھایا، چشتی سلسلے کا ایک فقیر ہے، اتنا بڑا بادشاہ اسے ڈولی میں بٹھاتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھواتا ہے، بعد میں جاتا ہے ایسا کرو اس اللہ والے پہ الزام لگا دو، ایسا کرو اس پہ تہمت لگا دو، ایسا کرو اسے بدنام کر دو، مگر کیا پتا تھا پیارے یہاں ہاتھ مت ڈالنا ورنہ مارا جائے گا۔ اللہ اللہ سنو، ان لوگوں نے میٹنگ بنائی، جتنے بناوٹی تھے، جتنے نقلی تھے، ان سب نے پیسہ اکٹھا کیا۔ وہاں پہ ایک عورت رہتی تھی جو اپنا جسم بیچتی تھی، وہ عورت رہتی تھی جو غیر مردوں کے پاس پیسے لے لے کے جایا کرتی تھی۔ میری بہن بیٹی ہے، اشارہ سمجھ جانا، اتنا بولوں گا، وہ عورت بہت زیادہ گندی تھی، اس نے روپیے پیسوں کی بنا پر نہ جانے کتنوں کی عزت کا جنازہ نکالا۔ اس عورت کے پاس لوگ گئے، جا کر کے کہنے لگے اے عورت سن لے ایک فقیر پہ الزام لگانا، ایک اللہ والے کو بدنام کرنا، تجھے ہم سکوں میں تول دیں گے، چاندی کے سکے تیرے وزن کے دے دیں گے۔ وہ عورت بولی کام بتاؤ کون فقیر ہے؟ میں نے بڑے بڑے عالم ٹھکانے لگا دیے، میں نے بڑے بڑے مولوی ٹھکانے لگا دیے، مگر اسے کیا پتا تھا عورت یہ چشتی ہے، چشتی ہاتھ غلط جگہ ڈال رہی ہے۔ اللہ اللہ سنو، اس عورت نے روپیے پیسے لے لیے اور ان کا نام بتا دیا۔ اب 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، ٹائم پر ٹائم گزرتا چلا گیا۔ بادشاہ دلی کو نیچے والی ڈولی میں، اوپر والی منزل میں وہی چشتی ٹکڑے کھانے والا تھا۔ اچھا میں تیز تو نہیں بول رہا ہوں نا، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بالکل سمجھ، یا اور ہلکے کروں؟ نہیں میں چاہتا ہی ہوں کہ میری ہر بات سمجھ میں آنی چاہیے، میں چاہتا ہی ہوں، میری مجبوری ہے کہ مجھ سے بنگلہ نہیں آتی، مگر الحمدللہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہو اور ادھر ادھر آتے ہو جاتے ہو، اس وجہ سے ہندی اردو جانتے ہو جی، اور گھر میں تمہارے یہاں یہ بولی دی جاتی ہے۔ اب سنو، وہ دلی کا بادشاہ نیچے، اوپر یہ اللہ والا جا رہے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، دربار لگا ہوا تھا۔ وہ عورت بادشاہ کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی او اللہ والے، او بادشاہ دلی کے، ڈولی اتارو، میں برباد ہو گئی، میں لٹ گئی، میری دنیا ختم ہو گئی۔ اے اللہ، اے دنیا کے بادشاہ یعنی دلی
کے بادشاہ اپنی ڈولی نیچے اتارو. وہ شمس الدین کی ڈولی نیچے آ گئی, پہاڑوں نے اتار دی. وہ عورت رونے لگی, چیخنے لگی, چلانے لگی, اپنے کپڑے نوچنے لگی, بال پھیلا کے مکار عورت تھی. وہ بہانے کرنے لگی, کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی ایسا کرو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میرے گوشت کی بوٹی بوٹی کر دو اور کتوں کو ڈال دو, میں تو برباد ہو گئی, میں لٹ چکی ہوں, برباد ہو گئی, میری دنیا بیکار ہے. وہ بادشاہ بولا آخر بات کیا ہے بتاؤ. تو کہا بادشاہ تم کچھ نہیں کر پاؤ گے, میں زبان نہیں کھولتی. کہا نہیں بتانا پڑے گا, میری بادشاہت میں. بولو تم پہ کس نے بربریت کے پہاڑ توڑے بولو. جب اتنا کہا جتنے بناٹ کی فقیر تھے وہ جمع ہو گئے. کہا چلو اب معاملہ آر پار ہے. خواجہ قطب بختیار کاکی ڈولی میں لگے. وہ عورت کہنے لگی بادشاہ ایسا کرو میری کھال کھچواؤ تو مجھے برباد ہو. میں بتانا نہیں چاہتی اس لیے میں تم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ بادشاہ بولا میں کچھ نہیں کر سکتا. ارے میں تو اس سے ایسا بدلہ لوں گا, ایسا بدلہ کہ پوری دنیا یاد رکھے گی. وہ بات کیا ہے؟ اب وہ عورت کہنے لگی بادشاہ کیسے بتاؤں, میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے. بادشاہ میں کیسے بولوں, میری جرأت نہیں ہو رہی ہے. بادشاہ میں کیسے بولوں, میرے اندر سخت نہیں ہو رہی ہے. تو پھر جب اتنا کہا اور جتنے بناوٹی سے جو چلنے والے تھے, جو حاسدین تھے, انہوں نے کہا بولو, ارے بولو بادشاہ کے سامنے میں ڈرو, بتاؤ کیا ہوا ہے. اب وہ عورت کہنے لگی اے بادشاہ کیا بتاؤں میری شادی نہیں ہوئی ہے, میری شادی نہیں ہوئی ہے. جب اتنا کہا بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگا اے عورت تو نے آسمان کو سر پہ اٹھا لیا, صرف اتنی سی بات ہے کہ تیری شادی نہیں ہوئی ہے, بول کیا پریشانی ہے. کہا میری شادی نہیں ہوئی ہے. کہا کل کو میں اپنے آدمی بھیجوں گا, تیرے لیے رشتہ ڈھونڈ لیں گے, تلاش لیں گے, تیرا نکاح پڑھوا دوں گا, کہیں نہ کہیں شادی کرا دوں گا. اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. کہنے لگی بادشاہ بات یہ نہیں ہے. کہا پھر کیا بات ہے. کہا بات یہ ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے مگر میرے پیٹ میں بچہ ہے. میری شادی نہیں ہوئی ہے مگر میرے پیٹ میں بچہ ہے. میری شادی نہیں ہوئی ہے مگر میرے پیٹ میں اولاد ہے. کہا تیری شادی نہیں ہوئی اور پیٹ میں بچہ ہے. وہ عورت کہنے لگی مجھے مار دو, میرے ساتھ بہت بڑا انیائے ہوا ہے, بہت بڑا ظلم ہوا ہے, مگر یاد رکھو اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں کہہ دوں گی دلی کے بادشاہ سے میں نے شکایت کی تھی, وہ کچھ نہیں کر پایا ہے. کہا پتا کون ہے وہ, اس سے سزا ملے گی, اس سے ابھی بالکل بدلہ لیا جائے گا. بول وہ کون ہے. شمس الدین کے سامنے, بادشاہ کے سامنے اس کی ایسی جرأت, ایک عورت پہ اتیاچار ہو, ایک عورت پہ ظلم ہو, ایک عورت پہ بربریت کے پہاڑ توڑے جائے, بولو کون ہے وہ. جب اتنا کہا بادشاہ مت پوچھو, پہلے مجھے ہی مار دو, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میرا گوشت چیر چوہوں کو کھلا دو, مگر بادشاہ نام مت پوچھو. بادشاہ نے تلوار نکالی اور کہا اگر نہیں بتایا تو سن تیرے 3 ٹکڑے کر دوں گا, ورنہ بتا وہ کون ہے جس نے تیرے ساتھ یہ نیچ حرکت کی ہے. ارے بول وہ کون ہے. وہ عورت سے جتنے بناوٹی تھے, جتنے حاسدین تھے, کہنے لگے بتا دے کون ہے. وہ عورت کہنے لگی وہ بادشاہ سنو, اگر سن نہیں چاہتے ہو تو سنو, جو تمہاری ڈولی میں فقیر بیٹھا ہے, جو تمہاری ڈولی میں جسے تم اللہ والا سمجھتے ہو, جسے تم فقیر سمجھتے ہو, جو غریب نواز کا خلیفہ ہے, جو چشتی سلسلے کے ٹکڑے کھانے والا, فیضان سے بھرپور بھرا ہوا ہے, ارے اس کو تم ولی سمجھتے ہو, یہ اسی کی حرکت ہے, یہ اسی کا کام ہے, میرے پیٹ میں اسی کا بچہ ہے. اللہ اس
समझ इतना बड़ा तोहमत, इतना बड़ा इल्जाम। अब बादशाह की तो गर्दन झुक गई। जिसके मैं हाथ चूमा करता था, जिसके हाथ में सर पे रखवाया करता था, उसके बारे में ये औरत ऐसे ऐसे कह रही है। अल्लाहु समद। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अंदर ही अंदर रो रहे हैं, वो डोली में रो रहे हैं और आंखों में आंसू है। गाड़ी से निकल निकल के जुब्बे तक आ जाते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं अल्लाह वालों को पुकारो तो मदद नहीं करते हैं, वो कान खोल के सुन ले, वो दिल्ली की तारीख उठा करके पढ़ ले। अब सुनो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रो रहे हैं, मौला ये कैसा इम्तिहान है। जितने हासिदीन थे वो निकल के मैदान में आ गए, जितना हसद करने वाले थे वो सब के सब कहने लगे, वो बादशाह ऐसे फकीर से तुम हाथ चूमते हो, ऐसे फकीर के हाथ सर पर रखवाते हो, ऐसा करो इसके टुकड़ा टुकड़ा कर दो, ऐसा करो इसकी बोटी बोटी करो, इसके गोश्त को कुत्तों को डाल दो। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है तो हमें इजाजत दे दो, हम इसको चीर फाड़ के फेंक दे। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है तो हमें इजाजत दे दो, हम अभी बदला ले ले। मगर इतना बड़ा बादशाह गर्दन झुकाए खड़ा है, ये कैसे हो गया? अभी गर्दन नीचे को थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रोते हुए डोली से बाहर निकल आते हैं और निकलने के बाद जितने लोग खड़े थे, आज तुम्हारे यहाँ पर ये अली चिश्ती और सूफी साहब इनके मज़ार है, लोगों अपनी फरियादें बोला करो, अपनी मन्नतें आया करो। लेकिन जरा सुनो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रोते हुए जब निकले, अजमेर की तरफ को मुंह कर दिया और करने के बाद बोले, ओ अजमेर के राजा, ओ हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, क्या तुमने मुझे इसीलिए दिल्ली भेजा था? क्या मुझे इसीलिए भेजा था? ओ